سورہ یوسف آیت نمبر 73۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب کہا گیا کہ چوری ہو گئی، اعلان بھی ہوا کہ اگر وہ چوری مل جائے تو اتنا انعام، 1 اونٹ کی بھرتی ان کو دی جائے گی۔ اعلان کرنے والے یوسف علیہ السلام یا ان کا کوئی ماتحت، ان سے ذمہ داری بھی اٹھائی، میں ضامن ہوں، نہیں ملے گا تو ہم دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم فساد کے لیے نہیں آئے تھے، ہم چور نہیں ہیں۔ جو کام بھی خلاف شرع ہوگا اسے فساد پھیلتا ہے۔ شریعت نے جو اصول اور دائرہ کار بنایا نا، اگر اس کے مطابق چلا جائے کہیں فساد نہیں ہوتا۔ قالو کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا، تاکہ تم جانتے ہو ہم نہیں آئے تھے لنفسد فی الارض، تاکہ ملک میں فساد پھیلائیں، اس لیے نہیں آئے تھے۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، چور نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے ذمہ دار تھے اس وقت۔ جو مصر کے بادشاہ کا قانون تھا اس کا یہ تھا کہ جب آدمی چوری کرے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ جتنے کی چیز ہے اس کی ڈبل قیمت وصول کی جائے۔ 1000 کی ہے تو 2000 لے لو اور چھوڑ دو۔ تو یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق اب بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ جو چوری کرے اس کی سزا کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جب آدمی چوری کرے تو چوری کی مالیت دیکھی جائے گی، چوری کرنے والے کو اتنے عرصے کے لیے غلام بنا دیا جائے گا۔ مثلا 10,000 کی چوری کی ہے اور ایسا آدمی، اس کی اگر یوں تنخواہ رکھی جائے تو 1 سال لگ سکتا ہے، تو 1 سال کے لیے غلام بنایا جائے گا، وہ اس کی خدمت کرے گا، سال بعد پھر آزاد۔ مثلا 5,000 کی چوری کی ہے تو 6 مہینے، ٹھیک ہے، ملازمت رہے گی، غلام رہے گا۔ تو ان سے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں کیا قانون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری شریعت میں یہی ہے کہ جو چوری کرے اسی کے بدلے اس چور کو دیا جاتا ہے۔ تو اسی کا فرمایا جواب، قالوا فما جزاؤہ، اس کی کیا جزا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، جزاؤہ، اس کی جزا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں پایا جائے، فہو جزاؤہ، وہ چور، اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے پر ہم ظالموں کو بدلہ دیتے۔ سرے دست چوری نہیں کی تھی لیکن پیچھے جو زیادتیں تھیں ان کا بدلہ تو ملنا تھا۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، حضرت میاں مسعود احمد صاحب مدظ اللہ نے سنایا کہ لاہور میں ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ قتل ہو گیا، اس میں 2 آدمیوں کو پکڑا گیا۔
جو واقعی قاتل تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، جو قاتل نہیں تھا اس کو پھانسی لگا دی۔ لوگ آئے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے حضرت جی حقائق کس طرف ہیں لیکن رگڑا دوسرے کو آ گیا۔ حضرت نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، کچھ محسوس ہوا تو بتاؤں گا۔ اگلے دن بتایا کہ جس کو پھانسی لگی اس آدمی کے بدلے نہیں لگی، اس نے ایک چیونٹی ماری تھی اس کے بدلے اس کو پھانسی لگی۔ کہ ایک نہر کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا تو ایک چیونٹی وہاں دیکھی پھر رہی تھی، اس کو تنکے پہ لیا، دوسرا حصہ پانی میں گاڑ دیا۔ اب وہ ادھر پھری آخر بیچاری پانی میں گر کے مر گئی۔ اللہ نے اس کے بدلے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا۔ حضرت میاں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یوں کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ نبی کے بعد کوئی بے گناہ نہیں کہا جا سکتا، صحابہ محفوظ ہیں، اس کے بعد کسی کو یہ کہنا کہ میں بے گناہ ہوں، یوں کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے میں میرا دخل نہیں، کہ بے گناہ ہوں یہ تو بڑی بات ہے۔ اگر قتل نہیں کیا تو کبھی غیبت کی ہوگی، گناہ تو ہے، جھوٹ بولا ہوگا، گناہ تو ہے نا۔ تو یہ نہ کہے کہ میں بے گناہ ہوں، گناہ تو ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی الظالمین، اس طریقے پر ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یوں پکڑ ہوئی، اب تلاشی شروع ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہلے علیحدگی میں بتا دیا تھا کہ دیکھو ہم بھائی ہیں، آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، میرے ساتھ بھی زیادتیاں کی ہیں، اب میں ہیلا کروں گا یہاں روکنے کا، آپ نے گھبرانا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جس برتن سے بھر بھر کے دے رہے تھے وہ برتن سونے کا تھا، رکھ دیا گیا، اعلان ہوا کہ تم چور ہو، یہ برتن گم گیا ہے۔ تو جب یہ بات کھل گئی کہ ابھی گم ہوا ہے، بلاؤ جی تلاشی لو، وہ کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تلاشی دوسرے بھائیوں سے شروع کی، تلاشی لیتے رہے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، آخر میں بنیامین کے سامان کو کھولا، اس سے نکل آئی۔ اب وہ لان تان کرنے لگے کہ دیکھو جی تو نے چوری کی ہے، تو نے ہمیں رسوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کب چوری کی ہے، میں نے تو چوری نہیں کی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے رکھ دیا اس وقت جب انہوں نے تمہاری وہ پونجی جو کچھ لائے تھے اندر رکھ دی اور چپکے سے چلے گئے، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی وہ ہمارا سامان واپس آ گیا۔ اب اگر کسی نے رکھ دی ہے تو مجھ پہ لگا رہے، کچھ ڈھیلے تو پڑ گئے۔ تو اب کیا کہنے لگے، وہ جی بات یہ ہے اس نے چوری کی ہے نا، تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوریاں کی تھی۔ یوسف علیہ السلام صابر رہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، ابتدا کی ان کے برتنوں سے، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے برتن سے پہلے ان کی تلاشی لینا شروع کی۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا، پھر اس کو نکالا، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان سے، اب وہ برتن نکل آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر سمجھائی یوسف کو۔ اب نئی تعلیم کے دل دادا کبھی زبان کھول دیتے ہیں کہ جی یوسف علیہ السلام نبی اور الزام اور یہ دھوکہ بازی۔ بات یہ ہے کہ جب رب نے تدبیر بتائی رب کو کہو نا، یوسف علیہ السلام پہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا، رب نے تدبیر بتائی کہ ایسا کر لو۔
کیا کہیں گے رب دھوکا کرتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مصر کے قانون کے مطابق لینا چاہتا تو نہیں لے سکتا تھا۔ ما کان لیاخذ اخا، نہیں لے سکتا تھا اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو اب تدبیر بن گئی۔ اور یہ بھی بنیامین کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ابا جی کو ابھی نہیں بتانا، اگر نہ یہ سارے حالات پیش آتے رہے ان کو اطلاع ہو جاتی نا۔ اب تو بادشاہت پر بیٹھے تھے، منع تھا کہ ایسا نہ کرو۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ کہ اب یوسف علیہ السلام کہاں تھے، اللہ نے کہاں پہنچائے۔ وفوق کل ذی علم علیم، یہ درجات اللہ کے پاس ہے، ہر علم والے سے ایک اور علم والا ہے اوپر۔ کبھی کوئی یہ ناز نہ کرے کہ جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، یہ دعویٰ غلط۔ موسیٰ علیہ السلام کی صرف شکل تھی کہ جب پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے، انہوں نے فرمایا نہیں۔ بات اپنی جگہ بجا تھی کہ اولو العظم پیغمبر تھے، اس سے بڑا عالم اور کون ہوگا، لیکن اللہ نے اس پر بھی تنبیہ کر دی کہ نہیں، تجھ سے بڑا جاننے والا خضر علیہ السلام۔ فوراً تنبیہ ہوئی، چل نکلے، انہوں نے کہا میں جاؤں گا سیکھنے کے۔ اب ہمارے اندر ہی نہ ہے، میں اس کے پاس سے کیوں سیکھوں، میں اس سے کیوں پوچھوں۔ جس وقت یہ طلب ختم ہو جائے گی ترقی رک جائے گی، آگے کی طلب رہے گی تو کام چلتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی۔ کوشش یہ کی جائے کہ زندگی بھر اپنا مزاج بنائیں کہ طالب علمانہ زندگی ہو، پوچھتے 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 زندگی پوری ہو جائے۔ قالو، کہنے لگے، ان یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ ابھی پیچھے کہہ رہے تھے وما کنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ابھی وہ بات ذہن سے نکل گئی، ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی، اس نے بھائی نے بھی چوری کی، اپنے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم چور نہیں ہیں، اور خود ہی پھر کہنے لگے اس بھائی نے بھی چوری کی، اس سے پہلے ہمارا بھائی تھا اس نے بھی چوری کی۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، ابھی جھوٹ بولا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ سچ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، جھوٹ کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ جس کو جھوٹ بلوایا جاتا ہے نا، اس کو 15 مرتبہ کہلوایا جاتا ہے، ایسے کہنا ہے، ایسے یاد کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ جھوٹ کو یاد کرنا پڑے گا، وہ یاد نہیں رہتا، بھول جاتا۔ ابھی کہہ رہے ہیں چوری نہیں کی، ابھی بتا رہے ہیں کہ جی نے چوری کی ہے۔ اب اس نے بھائی نے کیا چوری کی، روایات مختلف۔ ایک تو یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی ایک پگڑی وراثت میں یعقوب علیہ السلام کو ملی تھی، آتے آتے ان سے ان کی بہن نے لے لی۔ یوسف علیہ السلام کو نے پھوپھی لے گئی تھی پالنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے کہ یہ مجھے دے دو۔ اب ان کے پاس تھے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آپ واپس بھیجو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چلا جائے، چاہتی تھی سال ایک اور بھی رہ جائے۔ اس نے وہی پگڑی ان کی کمر کو بندھوا دی، پھر شور مچا دیا کہ جی وہ ہماری پگڑی گم گئی۔ جب ادھر ادھر پھر آ کے دیکھا تو ان کی کمر کو بندھی ہوئی تھی، تو یہ چور ہے۔
تو قانون کے مطابق چوری کی ہے، لہذا اس کو رہنا پڑے گا۔ تو 1 سال مزید غلام بن کے رہے وہاں، یہ چوری تھی۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنا یوسف علیہ السلام کا جو نانا تھا نا، وہ مشرک تھا، بت بنا کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، کچھ سونے کے، کچھ چاندی کے، کچھ پیتل کے۔ یوسف علیہ السلام نے موقع پا کر ان بتوں کو توڑ کے پھینک دی کہ غیر اللہ کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ نبی شروع سے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اب الزام لگایا جی کہ بت چوری کر لی، بت چوری کر دیا جی، پتہ نہیں کدھر کر دی۔ چوری نہیں کی تھی، عقیدہ ظاہر کیا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گھر کہہ رکھا تھا کہ جب بھی دروازے پر کچھ سائل آئے نا، اس کو خالی نہیں پھیرنا، اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ مسجد میں آئے۔ مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اپنی ذات کے لیے۔ مسجد میں باہر کی گم شدہ کا اعلان بھی جائز نہیں۔ مسجد میں گم گئی پھر تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر کوئی چیز گم گئی مسجد میں اعلان کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صاحب نے اعلان کیا کہ میری چیز گم گئی ہے، جس کو ملے مجھے دے دے۔ سواری تھی، حضور علیہ السلام نے بد دعا دی، اللہ کرے نہ ملے۔ باہر کے گم شدہ کا اعلان مسجد میں۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک منچاہی چیز نکل آئی، وہ ذہن میں آئی، عرض کر دیتا۔ نماز جنازہ کا اعلان تو جائز ہے، یہ عبادت ہے۔ گم شدہ بچے کا اعلان جائز ہے انسانی ہمدردی کے حوالے سے۔ صرف موت کا اعلان کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تعزیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آگے والے کو تسلی دو۔ موت کے اعلان کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تک جنازہ نہیں ہوتا پریشان تو رہو، فلاں فوت ہو گیا ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ فتح عالمگیری میں منع ہے، اس میں ایسا جائز نہیں ہے، لیکن کر رہے ہیں، سارے کر رہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، ایک سائل آ گیا، اور کوئی نہیں تھا گھر پہ اس وقت، تو انہوں نے نا موٹی تازی ایک مرغی پکڑ کے دے دی، لے جاؤ بھائی اللہ کے لیے لے جاؤ۔ دیکھا وہ مرغی نہیں ہے، کدھر گئی، یہ خاموش رہے۔ دوسرے کسی نے بتا دیا کہ وہ ایک سائل لے کے جا رہا تھا، یہ الزام لگایا کہ چوری کی تھی۔ ایک روایت میں انڈے کا ذکر بھی ہے کہ انڈا اٹھا کے دے دیا تھا کسی غریب کو، تو انہوں نے کہا جی چوری کی۔ یہ کہنے لگے فقط سرق اخ لہ من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ جب آدمی پہ پڑتی ہے پھر اپنے سے الزام دور کرنے کے لیے آگے کے لیے کچھ سے کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔